قارون آج بڑی محنت کر کے بھی اگر ہم دنیا جمع کریں نا تو قارون کے برابر ہمارا خزانہ نہیں ہو سکتا۔ اتنی دولت اللہ نے اسے عطا کی تھی، قرآن کہتا ہے پارہ نمبر 20 میں، اتنی دولت اسے عطا کی تھی جب وہ اپنی دولت کا مظاہرہ کرنے کے لیے، نمائش کرنے کے لیے، دکھاوا کرنے کے لیے باہر نکلتا تھا تو صرف اس کے خزانے کی کنجیوں کو بڑے بڑے جانوروں پر لاد کر کیا ہے میدان میں لایا جاتا تھا۔ کنجیوں کو، صرف خزانوں کی کنجیوں کو، خزانے نہیں، خزانے کے کنجیاں اٹھانے کے لیے بڑی بڑی سواریوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ اس شان کر و فر سے آتا تھا۔ اس نے سمجھا کہ کچھ نہیں ہونے والا، میرے پاس کس چیز کی کمی ہے، کیا چیز ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ جب اس کا آخری وقت آیا، زندگی تھی، اس نے زندگی کو نہیں سمجھا، موت کو بھلا دیا، تو ایک ایسا وقت آیا کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ بڑے کر و فر کے ساتھ اپنی خزانے کی کنجیوں کو لے کر اور اس قافلے کو لے کر، اس ریلی کو لے کر وہ کیا ہے باہر نکلا۔ لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے تھے، کیا خزانہ ہے، کیا دولت ہے قارون کی، کیا دولت ہے قارون کی۔ ہر کوئی کہتا کہ اے کاش قارون کو جو خزانہ دیا گیا ہے، قارون کو جو دولت دی گئی ہے، ہمیں بھی ایسی دولت دی جائے، ہمارا بھی نصیب قارون کی طرح ہوتا، ہمارا بھی نصیب قارون کی طرح ہوتا، ہمارا بھی مقدر قارون کی طرح ہوتا۔ آج سوچتا نا انسان۔ قرآن پارہ نمبر 20 سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان فرمایا۔ میں وقت کے اختصار ہونے کی وجہ سے میں بات کو بھی مختصر کر رہا ہوں۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، جب وہ اپنی خزانے کی کنجیاں لے کر نمائش کرتے ہوئے باہر آیا تو دنیا دار لوگ حیرت سے تکنے لگے اس کو۔ ہائے ہائے، کیا خزانہ ہے، کیا دولت ہے، کیا مالدار ہے، اے کاش ہمارا بھی نصیب قارون کی طرح ہوتا۔ لیکن جو حقیقت آشنا تھے، جنہیں اللہ نے ایمان و معرفت کی دولت سے آگاہ فرمایا تھا، جو جانتے تھے کہ دنیا کی زندگی ابدی زندگی نہیں ہے، دنیا کی زندگی فانی زندگی ہے، دنیا کے کسی نظام کو ہمیشگی نہیں ہے، یہاں کی ہر شے ختم ہونے والی ہے، جو بھی چیز ہے جیسی بھی ہے اللہ کی حکمت کے تحت ہے، مگر ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، حقیقی زندگی آخرت کی ہے۔ وہ کہتے کہ ارے نادانو، کیا تمنا کر رہے ہو، کیسی تمنا کر رہے ہو، اپنا نصیب قارون جیسے ظالم سے کیوں ملا رہے ہو، اللہ کے نافرمان سے کیوں ملا رہے ہو، خزانے تو بڑے ہوں گے اس کے پاس، دیکھو تو صحیح ایمان ہے کیا اس کے پاس، دیکھو تو صحیح وہ اللہ کا کتنا نافرمان ہے، اللہ کی نافرمانی کی بدبختی اسے لگی ہوئی ہے، اس سے بڑھ کر بدبختی کیا ہو سکتی ہے۔ جب اس کا قافلہ گزر رہا تھا تو دو طرح کے لوگ بھی تھے، ایک وہ جو دنیا داروں کے پیچھے بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، آج بھی ہے نا، دینداروں کی اہمیت نہیں ہوتی۔ آج بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے دین کی اور دینداروں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، دنیا دار ہے، دنیا کا منصب دار ہے تو اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ ان کی نظر آخرت کی طرف نہیں ہوتی، صرف اپنی دنیا کی طرف ہوتی۔ جیسے وہ دنیا دار تھے، قارون کو دیکھ دیکھ کر حیرت کر رہے تھے، دل دل میں کہہ رہے تھے کہ کاش ہمیں بھی قارون کی طرح خزانہ ملتا، ہمارا نصیب بھی قارون کی طرح ہوتا۔ لیکن جنہیں اللہ نے حقیقت اور معرفت عطا فرمائی تھی، جنہیں اللہ نے اپنے قرب سے نوازا تھا، جنہیں اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا تھا، وہ کہنے لگے کہ اللہ ہمیں قارون کے جیسا نہ بنائے، ارے یہ خزانہ لے کر ہم کیا کریں؟ وہ لمحہ جس لمحے ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی اطاعت کریں، وہ لمحہ جس میں ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، 1000 قارون کے خزانوں سے وہ لمحہ بہتر ہے، 1000 قارون کے خزانوں سے وہ لمحہ بہتر ہے۔ قارون کو بھی اپنی دولت کا بڑا کر و فر تھا، اس نے موت کو بھلا دیا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ ایسے ہی صبح شام اس کی ایسی ہی رہنے والی ہے، ایسی ہی موج و مستی میں اس کی زندگی گزرنے والی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے وہ اسی طرح نکل رہا تھا، بڑے کر و فر کے ساتھ، ذہن و دماغ اس کا جو ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی سے لڑ رہا تھا، اللہ کی کبریائی سے لڑ رہا تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہے، میرے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سوچتے ہوئے وہ چل رہا تھا۔ اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلال میں زمین کو فرمایا کہ اے زمین، قارون اور اس کی سواریوں کو زمین میں دھسا دے۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اس کو بھی اللہ نے زمین میں دھسا دیا، اور اس کا وہ جو محل جس میں ایسے خزانے تھے جس کی کنجیوں کو اٹھانے کے لیے بڑے بڑے طاقتور جانوروں کی ضرورت پڑتی تھی، وہ سارا کا سارا محل اپنے تمام خزانوں سمیت زمین میں دفن ہونا شروع ہو گیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، کل تک جو کہہ رہے تھے واہ واہ کیا زندگی ہے، واہ واہ کیا نصیب ہے، آج کہنے لگے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ ہمیں بنایا ہے لیکن قارون نہیں بنایا۔ قارون کا انجام دیکھ کر کل تک جو قارون جیسا بننا چاہتے تھے وہ بے ساختہ اپنی زبان سے کہنے لگے کہ اے کاش، کل کہہ رہے تھے کہ اے کاش ہمیں بھی قارون جیسا نصیب مل جاتا، آج کہنے لگے اللہ کا شکر ہے ہم قارون نہیں بنے، ہم قارون نہیں بنے، ہم بھی قارون بنتے تو زمین میں دھسا دیے جاتے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، یہ مضمون کہاں بیان ہو رہا ہے؟ قرآن میں بیان ہو رہا ہے۔ پارہ نمبر 1 نکالو، آپ کو یہ مضمون ملے گا۔ پارہ نمبر مطلب آخرت کی فکر والا مضمون ملے گا۔ پارہ نمبر 2 نکالو، آخرت کی فکر والا مضمون ملے گا۔ پارہ نمبر 3 نکالو، آخرت کی فکر والا مضمون ملے گا۔ بار بار قرآن کے 30 پاروں میں 114 سورتوں میں کم و بیش 6666 آیتوں میں اللہ تعالیٰ بار بار اس کا ذکر کر رہا ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہم صبح میں قرآن پڑھیں، ہم شام میں قرآن پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھیں، بار بار قرآن پڑھیں، اور قرآن میں بار بار یہ مضمون بیان ہو رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہم خواب غفلت سے جاگ کر اپنی زندگی کی اہمیت کو سمجھیں اور جانیں کہ یہ زندگی صرف عیاشی کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی صرف دنیا کی راحتیں حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی در حقیقت اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے